اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، آج میں جو آپ کے سامنے موضوع بیان کرنے والا ہوں، پیغام بنام اہل اسلام۔ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہماری تمام عالم اسلام سے التماس ہے کہ نفاق، تعصب، گروہ بندی کی وجہ سے دین مبین اسلام کی بے حد نقصان پہنچا ہے۔ دشمنان اسلام نے چند زیر پرست حریص اور نام نہاد علماء کی آڑ میں امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق پر فرقہ واریت کی صورت میں کاری ضرب لگائی ہے۔ یہ مغرض علماء اپنی ناپاک خواہشات اور ذاتی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے دوست، ہمدرد اور مددگار کے روپ میں ہماری صفوں میں شامل ہوئے اور ہمارے اسلاف کے اجتہادی اور معمولی فروعی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ وہ اختلافات جن کا مقصد امت مسلمہ کی مخلصانہ رہنمائی اور خدمت تھی، ان کے غلط پرچار سے امت مسلمہ میں باہمی تعصب، نفاق اور دشمنی کی فضا پیدا ہو گئی۔ نتیجتاً ہمدرد اور غمخوار امت فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے دشمن اور خون کی پیاسی ہو گئی۔ فرقہ واریت کی آگ نے امت مسلمہ کے باہمی اتحاد و اتفاق کو شدید نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے شریعت کی جگہ شر اور اتفاق کی جگہ نفاق نے لے لی۔ ہماری عبادات گاہیں اور مقدس مقامات غیر محفوظ اور مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئے۔ مسلمان دین کے نام پر آپس میں جنگ و جدل میں مصروف ہو گئے۔ اس فرقہ وارانہ اور شر انگیز ماحول کو ہر ذی شعور انسان نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس قبیح عمل کی وجہ سے آج ملت اسلامیہ کی فضا سوگوار اور غمگین ہے۔ آئیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہو کر اس فضا کو معطر اور خوشبودار بنا دیں۔ وہ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اور سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقوں میں نہ پڑو۔ پر عمل پیرا ہو کر امت مسلمہ کو متحد یکجان بنائیں، وحدت، محبت اور بھائی چارے سے ملت اسلامیہ کی فضا کو خوشگوار اور معطر بنائیں اور احکامات الہی اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک ہو جائیں۔ وحدت اور اتفاق وہ عظیم قوت ہے جو ناقابل تسخیر ہے۔ اپنی اس گمشدہ میراث کو حاصل کرنے کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائیں، تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھیں اور ساری انسانیت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہو جائیں۔ کاروان ناجیہ سیاست چمکانے، شہرت اور دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کو استعمال کرنے سے شدید خلاف ہے۔ دور حاضر میں اکثر لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اسلاف کے تاریخی واقعات کو اپنے الفاظ کی زینت بناتے ہیں، پر عملاً حقیقت اسلام کے کوسوں دور ہیں، جس کی وجہ سے عوام الناس دین اسلام اور اس کے پیروکاروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ صاحب عمل مسلمان جو خالص اللہ کی رضا اور دین اسلام کی ترویج کے لیے کوشاں ہیں، ان کی کاوشوں کو بھی مشکوک بنا دیا گیا ہے۔ اللہ۔ کاروان ناجیہ دین اسلام کی سربلندی اور معاشرے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہے کہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے تمام مادی وسائل بروئے کار لائیں، مگر دین کو وسیلہ نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانیں، اس کے قہر و غضب سے ڈریں، دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور اشاعت کو ہر ملاوٹ سے پاک اور خالص رکھیں، تاکہ امت مسلمہ کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں، ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور دعا مستجاب ہو جائیں۔ کاروان ناجیہ دین اسلام کی پاک اور خالص ترویج کے لیے ہمیشہ وقت کوشاں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، اطہار اور صحابہ کرام کی مثال جست واحد کی مانند ہے، اور غلامی کے نام پر ان مقدس اور معطر ہستیوں میں تفریق کرنا اسلام دشمنی، کم عقلی اور جہالت پر مبنی عمل ہے۔
آج عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت صحابہ کرام رضوانullah اجمعین اور اہل بیت کے نام پر حسد، کینہ، نفاق عام اور امت مسلمہ تقسیم ہو گئی۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق اور دوسروں کو باطل ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ آپس کے اس نفاق، فرقہ واریت اور خون ریزی نے دین اسلام کو بدنام اور اسلاف کی سیرت کو مشکوک بنا دیا ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ پاک لوگوں سے محبت اور ان کی پیروی تو بندے کو ہر گناہ سے پاک اور آپس میں محب بنا دیتی ہے۔ آج ہماری محبت کے دعوے کہاں سچ اور حق ہیں؟ ہمارے دل و دماغ غیروں کی محبت سے لبریز، زبان حسد کی آگ سے شعلہ زن اور ہاتھ اپنے ہی مسلمان بھائی کے خون سے رنگین ہو چکے ہیں۔ اللہ کے دوست فرماتے ہیں کہ ہمارا رخ کعبے کی طرف ہے لیکن دل بتوں کا مرکز ہے۔ اگر عقل رکھتے ہو تو شرک توحید واضح ہے۔ ہر صاحب فکر شخص کا انداز فکر مختلف ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن اپنے نظریات سے متصادم دوسرے لوگوں کو کافر، منافق، مشرک یا واجب القتل قرار دینا شر انگیزی اور اسلام دشمنی کا ثبوت ہے۔ آج اگر علماء کرام اور مشائخ اعظام نے اپنے مقلدین کو وحدت اور محبت کا درس نہ دیا تو نہ صرف ہم دین حق کے لیے شدید نقصان کا سبب بن جائیں گے، بلکہ اس فکری نفاق کی وجہ سے نسل نو میں دین اسلام سے لاپرواہی اور انحراف میں سرکشی کی حد تک اضافہ ہو جائے گا، جس سے ہمارا مستقبل غفلت اور گمراہی کے تاریک اندھیروں کی نظر ہو جائے گا۔ دین حق غیر مسلموں کے لیے ہمیشہ تمسخر کا باعث بنا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سوائے شرم مساری کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ دین اسلام فطرت ہے۔ اپنے دل آویز اسلوب کی بدولت ماضی میں دین اسلام نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا۔ آج بھی دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور دوسروں کی اصلاح کے لیے جبر و تشدد کی بجائے قیضہ عمل اور تدبیر و حکمت کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ بالخصوص خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر قائم رہنے اور گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے رکھنا کا حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا ایسے کم فہم رہنما جن کی تعلیمات قرآن و سنت کے منافی ہو، ان کی تلقین سراسر گمراہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ ایسے رہنما ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی وارث نہیں ہو سکتے، خواہ ان کا علم آسمانوں کے ستاروں کے ریت کے ذروں اور سمندروں کے قطروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کی پیروی چھوڑ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ شر و فساد کے موجودہ دور میں حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ مسلمان توحید و رسالت کے نور سے اپنے قلوب کو منور کریں اور اپنے کردار سے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، دنیا سے تعلق بقدر ضرورت رکھیں اور فکر آخرت میں مصروف عمل ہو جائیں۔ تمام انسانیت بالخصوص مسلمانوں کی اصلاح اور ابدی نجات کے لیے بے لوث کاوشیں پروکار لائیں۔ حدود اللہ کے دائرے میں ہر انسان سے بلا تفریق حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ انسان سے نفرت فطرت خداوندی سے نفرت کے مترادف ہے۔ قومی، ذاتی، رنگ، نسل اور زبان کے تعصب سے بچیں، کیونکہ انسان کی پہچان ذات، قوم، رنگ، نسل، امارات اور غربت نہیں بلکہ سیرت و کردار ہے۔ انسان عظیم مخلوق ہے بشرطے کہ انسانی صفات سے متصف ہو۔ تزکیہ نفس کے لیے فاقہ کشی کی بجائے رزق حلال، تقوی اور پرہیزگاری اور اخلاص سے اپنے عمل و کردار میں مثبت تبدیلی لائیں۔ تمام ذاتی، مسلکی اور سیاسی اغراض و مقاصد کے بالاتر خالص دین اسلام کی سربلندی کے لیے پرعزم رہیں۔ دین حق کی سربلندی اور امت مسلمہ کی فلاح دارین، صدق و صفا اور اپنے رہبر و پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی آئین امت مسلمہ کی نجات کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ حصول منزل کے لیے پختہ ارادہ، مضبوط عزم اور صبر و استقامت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و اعانت پر کامل یقین اور ایمان رکھیں۔ کاروان ناجیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس مقدس سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مشن کی پاکی، صداقت اور کامیابی پر یقین رکھتے ہوئے خاتمہ فرقہ واریت، وحدت امت، اصلاح سیرت اور فلاح انسانیت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے
اور اہل اسلام کو مذکورہ باتوں پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی الکریم۔